تھی کاغذ قلم والی حدیث کرتاس، تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا ہاں جی بالکل، میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا، شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہ یہ کہنے کاغذ زمانے جو ہوندے ہی نہیں سی، تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے، حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ، بادشاہ تو آئے نہیں تھے، وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے، وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی۔ ان کو پتہ تھا، ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا، جا کے پوچھ لیتے نا تو حضور نے کہا تھا نہ، پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا۔ باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، چن لیا جاتا، ٹھیک ہے، نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں آتے ابن عباس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ طے، ہاں روتے تھے، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ کنکریاں تر ہو جاتی تھی۔ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے، 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ، 55B، وہ آپ دیکھ لیں، بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے، دفاع کیا، لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے، میں نے اس کو کنڈیم کیا خود، بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا، اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے۔ ظاہر ہے، تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے، قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں اے محمد باہر آؤ، ان کو چاہیے انتظار کریں، ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت، سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے، آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام کو حضرت فاروق اعظم نے عرض کی تھی کہ حضور ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس میں کہنے کی وجہ یہ تھی عرض کرنے کی کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، حضور کی طبیعت مبارک قلیل ہے، تو اصل میں یہ وجہ تھی کہ احترام رسول اس میں جو ہے نا وہ مقصود تھا، جیسا کہ حضرت مولا کائنات سے کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ مٹا دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تو آپ نے عرض کی حضور ایسے میں اپنے محمد عربی اپنے پیارے رسول کا نام کیسے مٹا دوں؟ تو یہ اگر ادھر اعتراض ہے تو وہاں کیوں؟ تو لکم لن تضلوا بعدی ابدا، ایک کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد پھر تم کسی غلطی میں کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے فوراً کہا، اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور نے کہا کہ حضور اللہ کا قرآن، وہ مقصد یہ تھا حضرت عمر کا کہ حضور بیمار ہیں، تکلیف ہے، اب ہم اس وقت آپ سے اگر دین کا کوئی مسئلہ ہے تو دین تو مکمل ہو گیا، اب مزید حضور کیا لکھیں گے؟ حدیث کرتاس کہتے ہیں قلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات شریف کی بیماری کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایتونی بے کرتاس اکتب لکم ما لم تدلوا بعدہ، کہ میرے پاس کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں تم کو کچھ لکھوا دوں کہ جس سے تمہیں فائدہ حاصل ہو اور بعد میں بھٹکنے نہ پاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے جواب کے اندر یہ سن کر تو یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے، جو کچھ اس میں بتا دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہمارے لیے کافی ہے۔ جمعرات کے دن وہ جو مشہور حدیث جس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بات کی جاتی ہے، نبی کریم نے کہا ایک کاغذ قلم لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد شور ہوا، حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے موقف اختیار کیا، چھوڑ دو،
इस आलम में नबी करीम को तग मत करो, पीछे हो जाओ। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, जो बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 114 है और हदीस नंबर 3053 है और हदीस नंबर 3168 है और हदीस नंबर 4431 है और हदीस नंबर 4432 है, हदीस नंबर 5669 है और हदीस नंबर 7366 है। इन मकामात पर यह हदीस किरतास बुखारी शरीफ में मौजूद है और इसमें तकरीबन मजमून एक है, सिर्फ चंद अल्फाज का बाज मकामात पर आपस में फर्क मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लम्मा इश्तद्दा बिन नबी वजहुहु, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीमारी थी, मर्ज था, वो बीमारी शदीद हो गई। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में भी अपनी उम्मत पर करम करना बंद नहीं किया। फरमाने लगे, ईतूनी बि किताबिन अक्तुब लकुम, किताबन, मेरे पास कागज ले आओ। किताब बमाना मकतूब, या जिस पे लिखा जाए, वो कागज ले आओ, मैं तुम्हें लिख के देता हूं। ला तदिल्लु बादा, जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। काला उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने दरखास्त की, इन्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबहुल वज्ह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का बहुत ज्यादा हमला है। ये आपकी तबीयत मुबारक जो है वो बीमारी की वजह से तकलीफ में है। व इंदना किताबुल्लाह, और हमारे पास कुरान पहले ही मौजूद है, हस्बुना, जो कि हमें काफी है। वाक़या किरतास की क्या हकीकत है? एक बुखारी की रिवायत में बयान हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रुखसत होने से कुछ दिन पहले कुछ लोगों से कहा कि कोई कागज लाओ, मैं तुमको कुछ नसीहत लिख दूं। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गालिबन बीमारी में बहुत आपके ऊपर कैफियत ऐसी है कि जिसमें इस तरह की बात कह रहे हैं, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। सही बुखारी में 6 जगह इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी इस हदीस पाक को लाए हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले जुमरात के दिन, एक रिवायत में बुध के दिन, हुजूर की वफात पीर के दिन हुई है। जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, 5 दिन पहले सहाबा कराम जमा है। अल्लाह के रसूल फरमाते, लाओ कागज कलम, लाओ कलम दवात, जो उस जमाने का था, मैं तुम्हें ऐसी तहरीर लिख दूं तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। जो नए नए हैं वो दौड़े हैं कलम दवात की तरफ। उमर फारूक ने रोक दिया, कहा, या रसूल अल्लाह, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे पास तो आपकी दी हुई अल्लाह की किताब काफी है। मेरे पास कोई किताब वगैरह लेके आओ, लन तदिल्लु बादी, ताकि इस तरह अल्फाज है कि मेरे पास एक किताब और कलम लेके आओ ताकि मेरे बाद तुम गुमराह नहीं हो। उस हदीस में किरतास का लफ्ज भी है कि मेरे पास कलम लेके आओ। कलम कहते हैं, कलम को अरबी में कहते हैं किरतास, एक नाम किरतास भी है। तो यहां हजरत उमर रज़ियल्लाहु कहने लगे, अल्लाह के अल्फाज देखे, अहाजरा अहाजरा फस्तफहिमू, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें छोड़कर चले जाएंगे? वो जरा सुनो तो सही, हुजूर से बात सुनो। फिर फौरन कहने लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम पर तकलीफ वो सख्त है इस हालत में, लिहाजा फिलहाल हमारे लिए कुरान काफी है। यानी हुजूर की सख्ती को बयान कर। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है। और ये रिवायत जब शुरू होती है तो वो खुद कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर सख्ती आ गई, आखिरी कैफियत बीमारी की, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कलम दवात मंगवाया और फरमाया कि मैं तुम्हें कुछ लिख कर देना चाहता हूं, लेकर आओ ताकि मेरे बाद गुमराह ना हो। तो हज़रत उमर ने अर्ज किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम सख्त तकलीफ में है, लिहाजा कुरान काफी है। यानी कहने का मकसद ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम को फिलहाल हम तकलीफ नहीं देते। इतने में बाज ने कहा कि नहीं, लिखने दो। बाज ने कहा नहीं। ये आपस में बातें हो रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम यहां से चले जाओ।
اچھا، اب یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہیں دیا، یہ بہت بڑا ایک اعتراض ہے شیعوں کا. پہلے تو یہ بتائیں یہ روایت ٹھیک ہے؟ روایت تو ٹھیک بالکل. اب اس میں کیا کہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ، یار قرآن کافی ہے، اب ان کی نیت پر بھی حملہ کیوں کریں؟ انہوں نے کہ اتنی تکلیف میں حضور شفقت فرما رہے ہیں، دین تو پورا کر لیا، مکمل ہو گیا، ایسے اتر گئی نا، اس لیے کیا لکھوانے کی ضرورت ہے؟ یہ ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں کہ تکلیف، یہی لفظ کہنا کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. مگر علماء خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر. جب آپ نے کہا تھا نا تو دینا ہی اچھا تھا. اس عذر میں اتنی جان ہے مولانا صاحب؟ جان کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی. تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم. پھر اگر اسی طرح ہوتا نا کہ انہوں نے کہا تھا، دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے، راضی ہو جاتے، لمبا جھگڑا نہ کرتے، پھر بھی بات. جب دو پارٹیاں ہو گئی نا، ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں وہ کرو، ایک کہنے لگے جو عمر کہتا وہ، تو پھر اتنا جھگڑے کے شور بڑھ گیا. کاسر لغت ورتفت لتا، شور بہت ہوا اور آوازیں بہت اونچی ہو گئی. پھر حضور نے جو فرمایا نا ما ينبغي عند نبی تنازع، کہ نبی کے سامنے یہ جھگڑا کرنے کا حق نہیں تھا، حکومت اٹھ جاؤ یہاں سے. اس سے بعد ذرا خطرناک بن گئی. آپ نے کہا نبی کے ہوتے ہوئے تم نے یہ جھگڑا کیا. اور ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے نا، ہم نے اب قرآن مجید میں آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. جی بالکل. اب حضرت کسی سے جان چھڑانے کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے الفاروق میں یہ راستہ اختیار کیا کہ اس حدیث کا انکار کر دیا جائے کہ اتنا اہم واقعہ مگر صرف ابن عباس بیان کرتے ہیں، وہ چھوٹی عمر کے تھے، کسی اور نے یہ بیان کیا. اس طرح کے کرینے بنا کر نا انہیں چاہ کے جان چھڑا دیں. مگر یہ دیوبند اور اہل حدیث سب اٹھ کھڑے ہوئے، بریلی ایک صحیح حدیث کا تم انکار کرتے ہو. اس نے کہا صحیح ہے تو پھر حضرت عمر کو بری کرو، کسی عدالت میں لے جاؤ کیس یہ کہ آخری وقت پیغمبر خاصدار کرتا، اور خاص بھی اتنی مبارک ہے اگر تم ایسا کرو گے تمہیں جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلاف نہیں ہوں گے. تو جب ابن عباس رضی نے یہ مجاہد بیان کی تو بڑا روئے. جب پوچھا نا آج کون سا دن ہے، لوگوں نے کہا جمعرات، تو اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کر نا جو پلاٹ میں کنکریاں تھی وہ بھی چارن. تو انہوں نے کہا جمعرات کے نام پر، انہوں نے کہا یہی منحوس دن تھا جس میں حضور نے یہ کہا تو لوگوں نے شور کر لیا، اور اس شور کی وجہ سے آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی تو لکھنے میں روڈا اٹکا دیا. اور یہ جو کچھ اب تم بھگت رہے ہو نا، جنگ جمل اور سفینی، سارا اس کا بدلہ. اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تو یہ حال تمہارا کیوں ہوتا؟ حدیث نمبر 1552 میرے سامنے ہے کہ ہم سے فلاں فلاں